وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم لوگ دعائے قنوت سیکھیں گے۔ نماز کے جو ارکان ہیں، یہ آپ کی کلاس کے لیے یہ آخری دعا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس قرآن کی آیات رہ جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو دعائے قنوت یاد ہوگا۔ اللہم، اے اللہ، اللہم یہ بیسیکلی میم جب شد کے ساتھ آئے اور وہ بھی لفظ کے بعد میں آئے تو یہ حرف ندا کا کام کرتا ہے اور یہ مخصوص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس اللہم میں میم کا مطلب ہے یا، اے، تو اللہم اے اللہ، میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں، اللہ پلس میم شد، اس کا مطلب ہوا اللہم، ٹھیک ہے۔ انا نستعینک، اے اللہ، انا بے شک ہم نے، انا کیسے بنا؟ انا پلس نحنو ہے، یہ کیا ہے؟ نیچے لکھتا ہوں میں، انا پلس نحنو ہم جانتے ہیں کسی اسم سے پہلے انا آ جائے تو اس کو حالت نصب میں ڈال دیتا ہے، چونکہ نحنو تو حالت نصب میں آئے گا نہیں، یہ حالت رفع میں ہوتا ہے ہمیشہ، لہذا اس کا جو سبسٹیچیوٹ ہے وہ کیا ہے؟ نا، اس لیے ہو جائے گا انا، بے شک ہم، نستعینک، استعان، یستعین استعانتاً، مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، استعان یستعین، یستعین، یستعینانی، نستعین، استعین، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، استعین میں مدد طلب کرتا ہوں، تو نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے یہ ورب ہے، ورب کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن آئے تو یہ مفعول تو ہوگا، اس مفعول کا نام مفعول بہ ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہم الگ کلاس کریں گے، چھوڑیے انشاءاللہ، اس کو نہیں لکھتا ہوں میں۔ تو اللہم اے اللہ، بے شک ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، استغفر یستغفرو، استغفاراً مغفرت مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم نستعینک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ فعل مضارع فرسٹ پرسن پلورل نمبر کا سیکنڈ پرسن کے لیے اٹیچ پروناؤن، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تجھ سے، وَنَسْتَغْفِرُكَ استغفر یستغفرو استغفاراً مغفرت مانگنا، مغفرت طلب کرنا، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تجھ سے، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تجھ سے۔ استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا، یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرونا، تستغفرو، تستغفرانی، یستغفرنا، تستغفرو، تستغفرانی، تستغفرونا، تستغفرینا، تستغفرانی، تستغفرنا، استغفرو، نستغفرو، ہم
मग़फ़िरत तलब करते हैं तुझसे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। अब ऐसी आप ठहर ठहर के नमाज में पढ़िए भी और अपने ज़हन में उसका ट्रांसलेशन भी कीजिए। इंशाअल्लाह 2-4-10 दिन में आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। और ऐसे ही करना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, इतना एक साथ पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद तलब करते हैं, वनस्तग़फ़िरुका, और मग़फ़िरत तलब करते हैं। आमना युमिनु ईमानन, आमना युमिनु ईमानन, ईमान लाना, वनुमिनु, और हम ईमान लाते हैं, बिका। ये जो बा हर्फ जर है, यहाँ पे इस बा हर्फ जर का कोई माना नहीं है। ये पर्टिकुलर वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल होता है एज ए प्रीपोजिशन, यानी आमना युमिनु के साथ हमेशा बा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ये याद रखिएगा। आमनतु बिल्लाही, हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, तो ये प्रीपोजिशन की तरफ इस्तेमाल होता है, इसका माना नहीं होता है यहाँ पे। वनुमिनु बिका, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर, वनुमिनु बिका। वनतवक्कलु, तवक्कल यतवक्कलु, भरोसा करना। ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। वो वर्ब कम से कम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ इस दुआ की नहीं है, ये जितने वर्ब्स हैं आपको कुरान में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। भरोसा करना, तवक्कला यतवक्कलु, ततवक्कलु, तू भरोसा करता है करेगा, न तवक्कलु, हम भरोसा करते हैं, हम भरोसा कर रहे हैं, हम भरोसा करेंगे। यानी ये देखिए, ये जो यहाँ पे इस्तेमाल ऐसी थोड़ी है, हम ईमान लाए अपने रब पर, हम आज भी हमारा भरोसा है अपने रब पे, कल भी होगा और इससे पहले भी था। यानी हर हाल में हम अपने रब पे ही भरोसा करते हैं, उसी से हम मदद तलब करेंगे। तो वनतवक्कलु अलैका, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। लेकिन देखिए इसमें कहना क्या चाहिए, हम तुझी पर भरोसा करते, तेरा सिवा कोई नहीं जिसमें हम भरोसा करें। लिहाजा मैं इसमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ही, और हम तुझी पर भरोसा करते हैं, तेरे सिवा कोई है ही नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। तो वनतवक्कलु वनुमिनु बिका, और हम ईमान रखते हैं तुझ पर या ईमान लाते हैं तुझ पर। वनतवक्कलु अलैका, हम तुझी पर भरोसा करते हैं। वनुस्नी, असना युस्नी का मतलब तारीफ करना, तो ये फिल मुदारे हो गया। वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं, अलैकल खैर, तेरी बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, चूँकि हम आपको अभी ग्रामेटिकली पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे लिखा है वनुस्नी अलैकल खैर, और हम तारीफ करते हैं अलैका, तेरी बेहतरीन। वरना आप ऐसे कह सकते हैं ना इसको, और हम तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं। सलेस तर्जुमा आप ऐसे कीजिएगा, और हम तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं। लेकिन ये तब कीजिएगा जब आप परफेक्ट हो जाइए, बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, आपको नमाज में सोचना नहीं पड़े एक लम्हे के लिए भी कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। वनुस्नी अलैकल खैर, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाह हम तेरी, बेशक हम तुझी से मदद तलब करते हैं, वनस्तग़फ़िरुका, और तुझी से मग़फ़िरत तलब करते हैं, वनुमिनु बिका, तुझी पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, वनतवक्कलु अलैक, और तुझी पर भरोसा रखते हैं, वनुस्नी अलैकल खैर, और तेरी बेहतरीन तारीफ़ करते हैं। आगे क्या है, वनश्कुरुका, शकर यशकुरु शुक्रन, वनश्कुरुका, शकर यशकुरु, तशकुरु तू शुक्र अदा करता है, अशकुरु मैं शुक्र अदा करता हूँ, नशकुरु हम शुक्र अदा करते हैं, क तेरी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जब शुक्र की बात आई तो इनकार किस चीज़ का किया जाएगा, ना शुक्री का। कफर यकफुरु कुफरन का मतलब होता है छुपाना, ठीक है ना। कफर यकफुरु का असल मतलब होता है छुपाना। काफिर क्यों कहते हैं, काफिर इसलिए कहते हैं किसी भी इंसान को कि वो
جانتا ہے، اس کا جو سرشت ہے نا، اس کی سرشت میں یہ بات ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی صرف ایک ہستی ہے، لیکن اس بات کو جاننے کے بعد، یہ بات اس کے دل میں ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کی ہدایت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو یہ بات یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ چھپا رہا ہے، یعنی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو وہ چھپا رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، کفار مشرکین جو اس وقت مکہ میں تھے، کیا تھے؟ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ بھی جانتے تھے، اور یہودی اور نصارہ یہ بھی جانتے تھے، ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات آ جاتی کہ وہ چھپاتے تھے حقیقت کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرتے تھے، اس لیے تو یہاں پہ بھی وہی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرا کفر نہیں کرتے، مطلب کیا؟ تیری ناشکری نہیں کرتے یہاں پر، یعنی تو نے جو کچھ بھی دیا ہے ہم اس کو چھپاتے نہیں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں اپنی عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ہم تیرا، اب چونکہ یہاں پہ شکر ہے اس لیے اس کے اگینسٹ میں ہم کیا کہیں گے؟ ناشکری، کیونکہ کسی کے ذہن میں آ سکتی بات کہ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، انکار کرنا، کفر کرنا، لیکن یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اس کے اگینسٹ میں بات آئی، اس لیے ہم کہیں گے کہ ہم چھپاتے نہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، اب آپ پڑھیے گا کیسے؟ ایسی ہی توڑ توڑ کے، بہت اطمینان سے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، رک جائیے آرام سے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ نے کہا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ایسے کر کے پڑھیے، ہے نا؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے مولا، تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، خَلَا يَخْلَعُ، مطلب ہوتا ہے الگ کرنا یا الگ ہونا، الگ کرنا، اسی سے بنا ہے وہ لفظ جو ہے خلا یخلع خلعن، خلا جانتے ہیں نا؟ جب کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کو نوٹس بھیجتی ہے کہ میں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، تو اسی کو خلا کہتے ہیں، نہیں الگ ہونا۔ تو وَنَخْلَعُ، ہم الگ ہوتے ہیں نا، فعل مضارع ہے، ہم الگ ہوتے ہیں، پھر ہمیں کہنا ہے کہ میں الگ ہوتا ہوں تو اخلع، وَنَخْلَعُ، اور قرآن میں اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، خلا یخلو، سورہ بقرہ میں۔ یہ کفار مشکین ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اپنے دوستوں کے پاس، اپنی جیسے کافروں کے پاس، اس سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تو وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب وہ اپنے دوستوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے ہٹ کے جب اپنے کافروں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں تب وہ بات کہتے ہیں، تو وہاں پہ وہی لفظ ہے۔ تو وَنَخْلَعُ، اور ہم الگ ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَنَتْرُكُ، تَرَكَ يَتْرُكُ، چھوڑنا۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اس میں اتنے ورب ہیں، آپ اس پہ کم سے کم کمانڈ کر لیجیے گا نا، تو قرآن میں اس ریلیٹڈ جتنے وربس ہوں گے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ تو کم سے کم آپ کا پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو وَنَتْرُكُ، اور ہم چھوڑتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، کس کو چھوڑتے ہیں؟ من، جو، اب من ہے پلس یفجرو ہے، جب آپ اس کو ملائے گا اس میں تو یہاں پہ شد آ جائے گا، من یفجرو کا، فجر، یفجرو، یعنی نافرمانی کرنا۔ وَنَخْلَعُ، اور ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ،
اور ہم چھوڑتے ہیں جو یفجرو کا تیری نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، فجر یفجرو وہ نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی کرے گا. ہم ایسے ہر آدمی کو چھوڑتے ہیں جو تیرے ساتھ ایسا کرتا ہے. لیکن دیکھیے آپ ذرا سا تصور کیجئے، پریکٹیکلی ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. کرتے ہیں کیا؟ روزانہ نماز میں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اور نماز سے آنے کے بعد ہر اس آدمی سے ہماری دوستی ہے، یاری ہے، اٹھنا بیٹھنا جو اللہ کا نافرمان ہے، صبح شام اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے. صحابہ کرام کیسے تھے ذرا تصور کیجئے. یہ بات کہہ دی، اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بھائی بہن کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. یہی فرق ہے ان میں ہم میں. تو من یفجرو کا جو تیری نافرمانی کرے، وَنَخْلَوْا اور ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ تیری نافرمانی کرے. آپ جب نماز میں کہیے تو ٹھہر ٹھہر کے وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہے نا. جب آپ رکیے گا ٹھہریے گا تو سائلنٹ کر دیں گے، اخف کر دیں گے، مَن يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرے، تاکہ آپ کے ذہن میں ٹرانسلیشن رہے. اللہم ایاک اللہم اے اللہ ایاک نعبدو. اب ایا ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتایا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ اب بات نہیں کریں گے. تیری ہی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. یہ ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب عبادہ یعبدو یہ آپ نے پڑھا ہوا الحمدللہ سے. ہم نے آپ کو سورہ کافرون پڑھایا ہے، اس میں پڑھا تھا آپ نے، اس لیے ہم اس کو نہیں لکھ رہے. صلی یصلی یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے شاید. صلی یصلی نماز پڑھنا، دعا کرنا، یہ ہم نے درود شریف میں پڑھا تھا الحمدللہ سے. وَلَکَ نُصَلِّی اور اب یہاں پہ چونکہ اللہ کی بات ہے اس لیے ہم کہیں تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَکَ نُصَلِّی یہ اللہم ایاک نعبدو اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. وَلَکَ نُصَلِّی تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ اور تیرے ہی لیے جھکتے ہیں. یہ بات یہاں پہ پوز کر دیجئے، آپ رک جائیے. اور الیک نسعی سعی یسعی سعی یسعی کا مطلب تو دوڑنا ہے نا. حج میں جو ایک رکن ہے دوڑنے کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سعی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی اللہ کی طرف دوڑنا. تو وہ الیک نسعی اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں. اب ایسے آپ ٹرانسلیٹ کیجیے گا. وَنَسْجُدُ ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں. وَنَخْلَعُ اور ہم الگ ہوتے ہیں. وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ تیری جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَلَکَ نُصَلِّی اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ اور سجدہ کرتے ہیں. اب یہ اس سے ملا ہوا ہے بیسیکلی، اور ہم تیری ہی لیے سجدہ کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اور ہم تیری ہی طرف دوڑتے ہیں. سعی یسعی دوڑنا. وَنَحْفِدُ حفظ یحفظ حاضر ہونا، حاضر ہونا. وَنَحْفِدُ اور ہم حاضر ہوتے ہیں. وَنَرْجُو رجا یرجو امیدوار ہونا یا امید رکھنا. امید رکھنا، رجا یرجو امید رکھنا. وَنَرْجُو اور ہم امید رکھتے ہیں یا امیدوار رہتے ہیں. کیا امید رکھتے ہیں ہم؟ رحمتک تیری رحمت کی. وَنَرْجُو رحمتک اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی. یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. وَنَخْشَىٰ عَذَابَکَ
ونخشا، خشیہ یخشا، ڈرنا یا جھکنا بھی ہوتا ہے اس کا. ونخشا عذابک، اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان عذابک، بے شک تیرا عذاب، بالکفاری، کفار کو، ملحق. الحق یلحقو کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملنا. یہ دیکھیے چونکہ 3 لیٹر سے زیادہ والا یہ ورب ہے تو اس کا جو فاعل مفعول نا میم لگانے سے بنتا ہے. فعل مضارع کی جو پہچان ہوتی ہے یا اس کو ہٹا کر میم لگا دیتے ہیں. تو ملحق ملنے والا، ملحق جس کو ملے. تو بالکفاری، کفار کو، ملحق ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ دعائے قنوت کمپلیٹ ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گرامیٹیکلی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ پریکٹس کیجئے گا نماز میں، اس کو بڑے اطمینان سے پڑھیے گا انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پڑھنے کے لیے، ایک بار میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کیسے پڑھیے گا نماز میں، تاکہ آپ کو اس کا ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ چلے. اللہم انا نستعینک، اور اگر آپ زیادہ ٹھہرتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک. ٹھیک ہے نا، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. تو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں میں بھی اس پہ عمل کروں اور آپ بھی عمل کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.